اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، مظلوم کی دنیا میں، مظلوم کی دنیا میں طرفداری نہ ہوتی، کا زمانہ شبیر کا مقصد جو سمجھنے کا زمانہ، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں دشواری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. صلاة. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، اس مقدس آستانے میں یہ 5 روزہ سلسلہ مجالس اسلام اور مسلمان کی تاریخ کے حوالے سے سورہ مبارک توبہ کی آیت کی روشنی میں آج اپنے تیسرے مرحلے میں آپ کے شاداب حافظوں کی نظر ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی محبتوں کا مقروض کہ ماشاءاللہ آپ انتہائی پابندی وقت کے ساتھ زحمت تشریف آوری فرما رہے ہیں، اور میری کوشش ہے کہ جس طرح آپ پابندی وقت سے حاضری دے رہے ہیں مولا کی مجالس میں، میں بھی ان آنے والی 3 مجالس میں حق خدمت ادا کر سکوں. آپ کی توجہات اور آپ کا علمی ذوق اس عنوان کے تحت جو ایک خاصا منفرد سا عنوان ہے اور جس میں میرے پڑھے لکھے نوجوان خاص طور سے خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں، استفسارات بھی کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کا ہم سے رابطہ رکھنا اور مجلس کے بعد استفسارات اس امر کی دلیل ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں، اس لیے کہ کچھ جاننے، کچھ سیکھنے کا جذبہ اور کچھ حاصل کرنے کا جذبہ ان مجالس حسین کی یونیورسٹی سے میسر آتا ہے. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ دانشکدہ ہے کہ جہاں رزق علم کی اتنی خیرات بڑھتی ہے، اتنی خیرات بڑھتی ہے کہ اگر اعلیٰ ظرف سننے والا ہو تو اسے شکوہ کوتاہی دامہ ہو جاتا ہے. اور عزیزان محترم، میں نے گزشتہ شب کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میرا خطاب اپنے بزرگوں سے نہیں ہوتا. سارے اہل علم اور میرے دعا گو بزرگ یہاں بیٹھے تشریف لاتے ہیں، ان سے تو میں دعائیں لینے کے لیے گفتگو کرتا ہوں،
زیادہ تر باتیں میں کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے، اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو تاریخ کے جس اندھیر میں رکھا جا رہا ہے، اور تمام شیعہ سنی نوجوانوں، تمام مسلمان نوجوانوں کو ایک طرف 21ویں صدی میں داخل ہونے کی باتیں ہو رہی، اور دوسری طرف پہلی صدی ہجری کا قبلہ تاریخ مسلمان بھی درست نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، صلوات بھیجے بابا کے بلند، ذرا سا غور کریں تمہیں مولا سلامت ہے کہ ایک طرف 21ویں صدی میں داخل ہونے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور ہم 1418 ہجری کے اعتبار سے مرحلے طے کر چکے ہیں مسلمان کی تاریخ کے، لیکن 1418 گزر جانے کے بعد بھی مسلمان ابھی علمی اور فکری طور پر قبل ہجرت کے زمانے میں سفر کر رہا ہے۔ جملے پر توجہ میں ایک لفظ بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ قبل ہجرت کے زمانے میں سفر کر رہا ہے۔ نوجوان نسلوں کو، بھائی جیسا نوجوان نسلوں کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے، وہ اسلام نہیں ہے، نہ وہ تاریخ اسلام ہے، وہ تاریخ اسلام نہیں ہے، وہ تاریخ مسلمان ہے۔ ہمارا دیانت دارانہ مشورہ صرف یہی ہے کہ آپ تاریخ مسلمان کو تاریخ اسلام نہ کہیں، تاریخ مسلمان کہہ کے بیان کریں، پڑھائیں۔ ہم اپنی نسلوں کی طرف سے مطمئن ہیں، اس لیے کہ آپ سال بھر جو کچھ تاریخ مسلمان کہہ کر پڑھائیں گے بھی، ہم یکم محرم کو جب حقہ کے بنا لا الہ حسین کا نعرہ لگائیں گے، قبلہ خود درست ہو جائے گا کہ یزیدیت کی طرف اسلام ہے یا کربلا کی طرف اسلام ہے۔ تو ہے نا لیکن دیکھیں تاریخ کو جن خطوط پہ مرتب کیا جا رہا ہے، تاریخ کو جو دھارا دیا جا رہا ہے، تاریخ کو جو اسلوب دیا جا رہا ہے، تاریخ کو جو عنوان دیا جا رہا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تاریخ اسلام سے۔ اور میں نے پہلی مجلس سے عرض کیا تھا کہ آپ تاریخ مسلمان کب سے لکھنا شروع کریں گے؟ جب سے آپ مسلمان ہوئے۔ تو آپ اسلام سے پہلے تو مسلمان نہیں ہوئے نا، آپ اسلام سے پہلے تو مسلمان نہیں ہوئے، جو بھی مسلمان ہوا اسلام کے بعد ہی ہوا نا، کم سے کم۔ میں مان رہا ہوں، میں تسلیم کر رہا ہوں، جو بھی مسلمان ہوا، پوری توجہ دوستوں، وہ اسلام آنے کے بعد مسلمان ہوا ہے، اسلام آنے سے پہلے مسلمان نہیں ہوا۔ تو بعد والے کو کس نے حق دے دیا کہ وہ پہلے والے کی تاریخ بیان کرے؟ آپ کہیں گے کہ 27 رجب سن 40 سن 41 سن 40 عام الفیل میں سرکار رسالت منصب رسالت پر فائز ہوئے، تو یہ تاریخ اسلام کا رسول ہے، اسلام کا رسول نہیں ہے جسے آپ تاریخ اسلام کہہ کر بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس اسلام کی تاریخ کا مسلمان ہے چونکہ آپ نے دیکھا ہی اس زمانے میں اسے رسول، آپ نے اس زمانے، بڑی توجہ جانے محترم، آپ نے اس زمانے میں اسے رسول دیکھا، لیکن جب میں تاریخ اسلام کی بات کروں گا تو میں عام الفیل کے جغرافیے میں قید ہو کر بات نہیں کروں گا، میں رجب کے مہینے میں مقید ہو کر بات نہیں کروں گا، میں جب معصوم کے قول کی روشنی میں رسالت کا تعین کروں گا تو آپ ہیں، آپ کے باپ آدم کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ تاریخ بعثت رسول طے کر سکے۔ سلامت رہے آپ۔ دیکھیے آپ کہیں کہ سن 40 عام الفیل میں منصب نبوت پر فائز ہوئے، لیکن جو فائز ہوا ہے وہ یہ کہے گا کہ غلط کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم درمیان آب و گل تھے، جب مٹی اور پانی کے مرحلے آدم طے کر رہے تھے، اس وقت میں محمد پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت تو میں نبی تھا۔ اندازہ تو فرمائیے نا، اندازہ فرمائے ذرا سا بلند ہو کر سلام بھیجے بابا سے بلند، ماشاءاللہ۔ تو پھر میں
اتنے معزز اور پڑھے لکھے مجمع سے اور لاہور کے اس مرکزی اجتماع سے کیا یہ گزارش کرنے کے موقف میں درست ہوں کہ تاریخ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے. میں نے سارے سن بتائے ہیں. 80 ہجری میں کون آیا, 90 ہجری میں کون آیا, 150 ہجری میں کون آیا, 256 ہجری میں کون آیا, 262 میں کون آیا. بہرحال جتنے بھی بنیادی طور پر ائمہ محدثین اور مورخین آئے وہ پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے کم سے کم 93 برس کے بعد آئے. تو 93 برس تک تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے, سیرت اسلام کیا ہے. 93 برس میں تو 4 نسلیں گزر جاتی ہیں. توجہ ہے ذرا مطلب یہ میں پہلے عرض کر چکا. اور جو رسول ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی تھا جب آدم نہیں تھا. بہت توجہ, میں نبی تھا جب آدم نہیں تھا. تو پھر میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں یا نہیں کہ جناب آدم اے ابو البشر آپ بیان کریں گے ہمارے نبی کی سیرت. بڑی توجہ میں سرکار آدم صفی اللہ سے پوچھتا ہوں آپ بیان کریں گے ہمارے رسول کی سیرت. تو جواب شاید بارگاہ آدم سے یہ آئے میں گستاخ نہیں ہوں. بارگاہ رسالت میں آدم کی سیرت بیان ہی نہیں کر سکتا اس لیے کہ جب یہ نبی تھا میں نہیں تھا. یا اللہ یا اللہ, بڑی توجہ. جب یہ نبی تھا, جب یہ منصب نبوت پر تھا میں نہیں تھا. میں تو درمیان آب و گل تھا. اور جملہ بڑا عجیب ہے, بین المائے والتین, پانی اور مٹی کے درمیان تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ آدم تو خود پانی اور مٹی کے محتاج ہے. آدم پہلی مخلوق نہیں ہے, آدم سے پہلے مٹی بھی ہے پانی بھی ہے. جو ہے آدم سے, مولا آپ کو سلامت رکھے, یہی معیار میں چاہتا ہوں. آدم سے پہلے مٹی بھی ہے پانی بھی ہے. 8 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا, مٹی سے بنایا, مٹی سے بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ. ہم نے بشر بنایا تین سے, بشر بنایا مٹی سے. یا خدا کے لیے تاریخ مسلمان لکھنے والے میرے اس جملے کو خالی نہ جانے دیں. اب قرآن کہہ رہا ہے ہم نے بشر بنایا مٹی سے, بشر مٹی سے بشر بنایا. بڑا تاریخی فیصلہ دے رہا ہوں, ہم نے مٹی سے بشر بنایا. یعنی قرآن نے قانون مقرر کر دیا کہ جو مٹی سے بنے گا وہ بشر ہوگا. فیصلہ دینے جا رہا ہوں, جو میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں. یعنی طے ہے نا قرآن کا قانون کہ جو مٹی سے بنے گا وہ بشر ہوگا, جو مٹی سے بنے گا وہ بشر ہوگا. اے عالم اسلام کے تاریخ نویسو, مجھے بھی تاریخ مسلمان سے گلہ یہی ہے. خدا کی قسم میں کہتا آ رہا ہوں, مجھے علی کی خلافت کا گلہ نہیں ہے, علی کی ولایت کا گلہ نہیں ہے, علی کے تخت حکومت کا گلہ نہیں ہے. آپ غلط سمجھ رہے ہیں. مجھے سارا گلہ یہ ہے کہ آپ نے تاریخ مسلمان کو جن خطوط پر استوار کیا ہے اس کے ہر پیج پر, ہر باب پر توہین مصطفیٰ ہو رہی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو بنایا مٹی سے, مٹی سے بشر بنا ہے, مٹی سے بشر بنا ہے, مٹی سے بشر بنا ہے. مجھے تاریخ مسلمان سے گلہ یہی ہے کہ الحم سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں 17 مقامات پر جہاں آدم کو بشر بھی کہا گیا اور مٹی سے بنا ہوا بھی کہا گیا, اس آدم کو تو کوئی آدم کا بیٹا اپنے جیسا بشر نہیں کہتا. اور جس محمد مصطفیٰ کو پورے قرآن میں 70 مقامات پر کہا گیا حبیب میں نے تجھے نور سے بنایا, اسے 2 رکعت کا مولوی اپنے جیسا بشر کہہ کے اپنے کالے نسب نامے پہ مہر لگا رہا ہے. سلامت
آپ سلامت رکھے. یہ تاریخ مسلمان ہے, یہ قرآن تو نہیں ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا. جس آدم کو قرآن نے مٹی سے بنا ہوا کہا, آج تک کسی آدم زادے نے, ہے میرے لفظوں کی قدر کرنے والا, آج تک کسی آدم زادے نے اس آدم کو نہ اپنے جیسا بشر کہا, نہ اپنے جیسا ان پڑھ کہا. آدم کی بات کر رہے ہیں. اس آدم کو نہ اپنے جیسا بشر کہا, نہ اپنے جیسا ان پڑھ کہا, نہ اپنی طرح 40 برس کے بعد مسلمان مانا. میں بہت دور تک بات کر رہا ہوں سرکار, میں دعائیں چاہتا ہوں. نہ اپنے طرح 40 برس کے بعد مسلمان مانا. اور اگر کوئی محسوس کر رہا ہے ہماری گفتگو کے اس جملے کو تو نوٹ کر کے جائیں اس جملے کو خاص طور سے, اور پوچھیں اپنے اساتذہ سے جا کر کالجز اور یونیورسٹی میں کہ کس اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے نسل مسلم کو. آج تک اس آدم کے لیے تاریخ مسلمان کے کسی موڑ پر بھی, کسی رخ پر بھی کسی مفتی کا اعتراض نہیں آیا کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا. آدم کو فرشتے بھی سجدہ کر لیں تو فرشتوں کے پر نہیں چلتے. میں روضہ رسول پر جا کر یا رسول اللہ بھی کہوں تو کافر ہو جاؤں. یہ عجیب تاریخ ہے, عجیب معیار ہے آپ کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خوشنود محمد آل محمد بآواز بلند صلوات. سر یہاں ہی حجت کریں گے, یہاں رائے پیش کریں گے, یہاں تفسیری مشرفیاں نکالیں گے. یہ وہ سجدہ نہیں تھا, وہ سجدہ تعظیمی تھا, وہ سجدہ احترام تھا. میں نے کب کہا کہ وہ سجدہ عبودیت تھا؟ یہ بتاؤ سجدہ تھا یا نہیں, سر جھکا تھا یا نہیں؟ میں نے کب کہا کہ یہ سجدہ عبودیت تھا؟ بتاؤ وہ سجدہ تھا یا نہیں, سر جھکا تھا یا نہیں, فرشتوں نے آدم اور مٹی کے سامنے سجدہ کیا تھا یا نہیں؟ بنتے رہو تم عالم الغیب جی, اس نیت سے کیا تھا. فرشتوں کی نیت تم جانتے ہو. کہاں ہے آیت میں بھائی مجھے بتائیے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ وَإِذْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ملائکتی انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں تو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. کہاں ہے آیت میں ہے فرشتوں جب میں اسے بنا دوں, سوار دوں, سجا دوں تو تم سب کے سب اس کے احترام میں جھک جانا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ احترام کا لفظ بتاؤ, سجدے کا لفظ میں دکھاتا ہوں. کمال ہے, رسول تو عالم الغیب نہیں ہے. تاریخ مسلمان کا مورخ اتنا عالم الغیب ہے کہ فرشتوں کی نیت بھی جانتا ہے, اللہ کی مشیت بھی جانتا ہے. مل کر پوری طاقت سے صلوات بھیجے محمد علیہ بتائیں نا مجھے, ڈیبیٹیبل پوائنٹ, آئیے گفتگو کیجئے, بات کیجئے نا, بتائیں ہمیں. قرآن تدبر کے لیے ہے, اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو بس, اور میں کم سے کم پہ کمپرومائز کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے رسول کی عزت کا سوال ہے. میں کم سے کم پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ میرے رسول کی عزت کا سوال ہے, اور رسول نام ہے کائنات کی عزت کا. اگر رسول کی عزت نہیں ہے تو کائنات میں کسی کی عزت نہیں ہے. کوئی سرزمین عرب پر کوئی قبیلہ صاحب عزت نہیں تھا. میرے رسول کی جوتیوں کے صدقے میں سارے بے عزتوں کو عزتوں دار. کہاں سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ میرے سامنے یہ تعریف کیسے اڑاؤ ہسٹری آف سارسن, اڑاؤ ہسٹری آف اسلام, جسٹس طارق امیر علی, اڑاؤ ہسٹری آف سارسن, اڑاؤ ہسٹری آف اسلام, جسٹس طارق امیر علی.
اٹھاؤ ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن ایمپائر، اٹھاؤ تاریخ ابوالفدا، اٹھاؤ اپنی ساری وہ کتابیں، وہ جو جزیرہ نما عرب کے 47 عام الفیل سے لے کر پیغمبر کی 23 برس کی بے زندگی پر محیط ہے، وہ ساری زندگیاں نکال کر دیکھو، اپنی تحریریں نکال کر دیکھو، اگر پورے عرب کے 365 قبیلوں میں ایک قبیلہ بھی بنی ہاشم کے علاوہ عزت دار نظر آ جائے میں مذہب تبدیل کر دوں گا. ساری عزتیں ایک بنی ہاشم نے دی. کتنے قبیلے تھے عرب میں؟ 360. جتنے قبیلے اتنے بت. کعبے میں اتنے ہی بت تھے نا، 360 بت تھے نا، تو 360 قبیلے تھے. یہ 360 قبیلوں میں کوئی عزت دار قبیلہ نہیں تھا. ان کا کام کیا تھا؟ بت گری، بت پرستی، بت فروشی. اب بتائیے بت گری میں کیا عزت ہے؟ بت فروشی میں کیا عزت ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا کافروں کا مزاج. کافروں کے یہاں مذہب بھی تجارت ہوتا ہے. بت فروشی کے لیے بت گری کرتے تھے. میں بڑا تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں. بت فروشی کے لیے بت گری کرتے تھے. معیشت کا مسئلہ تھا. تو میرے نوجوان دوستوں، میں تاریخ کا جس نکال کر آج آپ کے شاداب حافظوں کی نظر کر رہا ہوں، بت فروشی کے لیے بت گری کی جاتی تھی. تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ علی دشمنوں کی بغاوت سے. علی سے دشمنی نہیں کریں گے لوگ تو دوستی کریں گے. علی نے ان کی معیشت پہ ضرب ماری ہے. معیشت کی روٹیاں روک دیا. اچھا بیداری کریے نا، بالکل سلامت رہے. کیوں کریں گے علی دوستی؟ کیوں علی سے دوستی ہوگی؟ علی نے بت گری کو بھی ختم کیا، بت فروشی کو بھی ختم کیا، بت پرستی کو بھی ختم کیا. تو بت پرستی شاید وہ درگزر کر جاتے، لیکن جو یہ بت گری تھی اور بت فروشی تھی، یہ تو معیشت کا مسئلہ ہے. معیشت کے دشمن کو کیسے معاف کر دیں گے؟ علی نے ایک بت کو نہیں چھوڑا. اور پیغمبر اسلام کا یہ خطبہ موجود ہے فتح مکہ کے موقع پر کہ یا علی، بدر کے بھی تم فاتح، احد کے بھی تم فاتح، خیبر کا صحرا بھی تمہارے سر، خندق کا صحرا بھی تمہارے سر، ہجرت کے دولہا بھی تم، شب ہجرت کی شب معراج کے میزبان بھی تم. ساری فضیلتیں علی تمہارے لیے ہیں. تم نے بڑے بڑے سر اٹھے ہیں، بڑے بڑے کافروں کی ناک زمین پر تو نے رگڑی ہے ابو طالب کے بیٹے. لیکن آج فتح مکہ کے دن جو میں کام تجھ سے لینے جا رہا ہوں، یہ ساری جنگوں سے زیادہ ہے. اس لیے کہ بت نہیں توڑنا ہے، سارے بت پرست قبیلوں کی دشمنی مول لینا ہے. مسلمان ہو گئے تو کیا ہے، تو اسی کے پجاری. اب کتنے قبیلے جیو جیو. یہ دو نوجوان نسل کو پیغام. کیا نظریہ جناب، کیا صلوات مجھے محمد علی. آپ تاریخ مسلمان لکھنے والے اس فتح مکہ کے واقعے کو صرف یہ کہہ کر لکھ جاتے ہیں صاحب سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، اور یہاں تک کہہ دیا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی امان ہے. اس میں ابو سفیان کی فضیلت نہیں ہے. بتانا یہ تھا رسول اللہ کو کہ آج کسی پر تلوار نہیں چلے گی، جو میرے بدترین دشمن کے گھر میں بھی ہوگا وہ بھی بچے گا. یہ بدترین ہونے کی دلیل ہے. یہی سوال کیا تھا نا. یہ نوجوان دوستوں کو کنفیوژن تھا. سب یہ کیا کہا حضور نے؟ اس کے گھر کو جائے امان قرار دیا، گھر کو نہیں اس کے کردار کو دکھایا ہے. یہ بصیرت رسالت محاف ہے کہ آج اگر کلیجہ چبانے والے کے گھر میں بھی کوئی کافر بھی پناہ لے لے گا نا، میری تلوار کی سر میں نہیں آئے گا. This is the maximum. سلوات بھیجے نا محمد علیہ. تاریخ مسلمان کو کس رخ پہ ڈال رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں تاریخ؟ کیا
ہے نوجوان نسل. یہ فتح مکہ کے موقع پر جو دوش احمد پر بلند ہو کر ابو طالب کا بیٹا میں فتح مکہ کے واقعات اور بت شکنی کی تفصیلات نہیں پڑھ رہا, ایک جملہ مجھے عرض کرنا ہے. یہ جو بت شکنی علی کر رہے ہیں, پیغمبر نے کہا یا علی سب سے مشکل کام آج ہے, اس لیے کہ باقی جنگوں میں انفرادی قبیلے اکٹھے ہوتے تھے, آج تو کوئی قبیلہ بچے گا نہیں جو تم سے دشمنی نہیں کرے گا, اس لیے کہ 360 ہیں, جس کا بت توڑو گے اس کی دشمنی لو, جس قبیلے کا بت توڑو گے ظاہر ہے وہی دشمن ہوگا. دوش توجہ کر لیں جملے پر جانے محترم, دوش پیغمبر پر ہے نا علی. مجھے نہیں پتا, ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نبوت کے دونوں شانوں کے درمیان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, بس کعبے میں محمد ہے, محمد کے دونوں کاندھوں کے درمیان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مہر ہے. جہاں سے محمد رسول اللہ ختم ہو رہا ہے وہاں سے علی ولی اللہ طلوع ہو رہا ہے. کوئی ہے جملے کرنے والا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے جو نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. نعرہ اچھا آپ اتنا خوبصورت سنائے تو بیٹے, میرا بیٹا ماشاءاللہ خطیب نوجوان مولانا ناصر عباس یہاں موجود ہے, خوبصورت شعر لاہور میں پڑھے ہیں, وہ یہاں ہے. بیٹا تمہارے لیے ایک تاریخی شعر کہہ رہا ہوں اور سارے صاحبان ذوق کے لیے کہ خواجہ فرید الدین اتار ایک پہنچا ہوا ولی اس پورے منظر کا قصیدہ لکھا ہے 78 اشعار پر. خانہ کعبہ, بت شکنی, دوش رسول, علی کے قدم, لات کی موت, منات کی موت, عزا کی موت. اب یہ لات و منات و عزا کے پیروکار کل علی کو معاف نہیں کر رہے تھے, آج علی والوں کو کافر کہہ رہے ہیں. توجہ کریں یہ 78 اشعار کا قصیدہ ہے, میں سارا نہیں سنا سکتا مگر جو اس میں خوبصورت ترین شعر ہے, جو فوٹوگرافی کی ہے میرا بیٹا, ویڈیو کی ساری صلاحیتیں استعمال کر کے بھی اتنا خوبصورت فوٹو نہیں لے سکتے جو خواجہ فرید الدین اتار نے ایک شعر میں محمد علی کو کیسا دکھایا ہے اور بڑے عجیب منظر سے دکھایا ہے کہ محمد کے کاندھے پر علی کیسے ہیں, شد بدوش احمدن رشک ملک. نہیں اب آپ کو سمجھنا ہے صاحب, اس میں کوئی خطابت نہیں ڈالوں گا, ڈال ہی نہیں سکتا. یہ تو آپ کو اپنا معیار سماعت اور ذوق آسمانوں پہ لے جانا ہے, نجف کی دہلیز تک آپ کا نعرہ جانا چاہیے. دوسرا مصرع سن کر خواجہ فرید الدین اتار کہتے ہیں شد بدوش احمدن رشک مرک چون دعائے مستجابن برفرک. محمد مصطفیٰ کے کاندھے پر وہ رشک ملک علی اس طرح آیا جیسے قبول ہوتی ہوئی دعا آسمان پہ جاتی ہے. نہیں ایسے نہیں. یہ تاریخی مجمع بہت تک کھڑا ہوا, اس پورے علاقے کا سب سے بڑا مجمع مولا سلامت رکھے, چشمے بد سے محفوظ رکھے. آپ سب کو ہزاروں دعائیں, ماں بہنوں کی دعائیں لیتے ہوئے پوری طاقت اور توانائی سے خطیب آل محمد کا نعرہ ہے. نہیں مجھے باہر کے ہاتھ بھائی نہیں نظر آئے. ہاں جی بیٹا سلامت رہے آپ. مولا اتنی بڑے سلوات بھی بھیجتے ہیں بابا جی بلان. خدا کی قسم اس خوبصورت مسئلے کو میں تو ساری رات پڑھتا ہوں. شد بدوش احمدن رشک ملک. رشک ملک, علی تو رشک ملک ہے اور جو علی کا نبی ہے وہ مولوی جیسا ہے. کمال ہے. یہ تاریخ مسلمان ہے, بدتمیز تاریخ, جاہلوں کی تاریخ, بے وقوفوں کی تاریخ, احمقوں کی, گدوں کی تاریخ. یہ تاریخ ہے. بھائی جان بھائی آپ کل کہاں تھے آپ؟ کراچی سے آگے بھی کلام نہیں ہے, یہ کوئی بات ہے. اس سے صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. شد بدوش احمدن
رشک ملک چو دعائے مستجابن بر فلک. علی دو سے پیغمبر پہ ایسے آیا ہے جیسے قبول ہوتی ہوئی دعا آسمان پر. کیا خوبصورت انداز ہے. انسان محترم یاد رکھو، اصلاح کر لو. میں کل حل بتا بھی چکا ہوں گزشتہ شب کی مجلس میں، نہیں لکھ سکتے اگر حقائق پر مبنی تاریخ اسلام نہ لکھو. ہمیں پیدائشی مجبوریوں کا علم ہے. ہمیں علم ہے پیدائشی مجبوریوں کا. اندھیرے کبھی اجالوں کے تذکرے پسند نہیں کرتے، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نے تو حل بتایا ہے. اس سے زیادہ اور ہم کیا کہیں؟ کم از کم غیر مسلموں نے جو تاریخ اسلام رقم کی ہے، جس کا ایک حوالہ میں نے گزشتہ شب دیا تھا ایڈورڈ گبن کی کتاب کا، نہیں لکھ سکتے. کم از کم ایڈورڈ گبن کی ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن ایمپائر کا اردو ترجمہ کر کے اپنے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل کر دو، اس کا ٹرانسلیشن ہی کرا لو. تمہارے پہ ذمہ داری بھی نہیں آئے گی بھائی اس کا لکھا ہوا ہے، ہمیں وہی کافی. اتنا کرتے اس میں کیا حرج ہے؟ حد توجہ، اس میں کیا نقصان ہے بھائی؟ اس نے اتنا ہی تو کہا ہے نا کہ پیغمبر نے اعلان رسالت کیا. کل میں سنا چکا آپ کو تفصیل. تو اس خاموش سناٹے میں ایک بچہ تھا نا جو اٹھا تھا اور اس نے اپنی پوری طاقت سے کہا تھا میں آپ کا مددگار، میں آپ کا مددگار، میں آپ کا گواہ، میں آپ کی گواہی دیتا ہوں. یہی ہے نا، یہی کلچ کیا تھا نا. ہے نا ذہن میں؟ میموری کریکٹ کرے نا، ذرا سا ڈسکنیکشن نہیں ہونا چاہیے جو ایسی اہم گفتگو کے دوران. اس لیے سارے ذہن کریکٹ کریں اپنے آپ کو، پوری کنسنٹریشن نہیں تھا. یہی میں نے کلچ کیا تھا نا. تو جیسے اب جملہ دیکھیں گبن کا کہ جیسے ہی علی نے یہ اعلان کیا نا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ویسے ہی گبن کے جملے یہ ہیں، سنو، لسن، بی ہولڈ مائی بردر، بی ہولڈ. اب انگریزی جاننے والے جانتے ہیں اس کے معنی. Behold my brother, behold my successor, my Khalid. خوب پہچانو، خوب جان لو، ساتھ رہنا، دوری نہ رکھنا. میرا بھائی بھی یہ ہے، میرا وزیر بھی یہ ہے، میرا جانشین بھی یہ ہے، اس کی اطاعت کرنا. میں تاریخ مسلمان کے مورخ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یا مجھے مطمئن کر دیں، یا جو میں کہہ رہا ہوں اسے تسلیم کر کے مجھے بتا دے کہ اگر پیغمبر اسلام نے وَانْصِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت کے نزول کے بعد دعوت ذو العشیرہ میں علی کے لیے کوئی اہم ترین اعلان نہیں کیا تھا، تو ابو جہل کا یہ جملہ تو آپ کی تاریخ مسلمان میں بھی موجود ہے نا کہ لو ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا. اگر کوئی اعلان نہیں ہے نہ بیٹا نہیں، ابھی نعرہ نہیں جب چلو خیر ذرا سا اس کا نتیجہ لیا پھر انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے. خوب یہ جملہ تو آپ کی یہاں ہے نا، یہ متفقہ جملہ. بھائی 40 سردار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، یہ ابو جہل صرف ابو طالب سے کیوں کہہ رہا ہے؟ سرسری نہ گزر کرے تاریخ سے. یہ ابو جہل ابو طالب سے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے. تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے. ابھی یہی رکے، ان کے ایمان کی دلیل. ابو جہل کہہ رہا ہے زبان کفر پہ حق جاری ہے. اب تک تو کے لیے غور کر لیں، مجھے دوسرا جملہ نہ کہنے دیں. اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، یعنی اعلان کیا نا ابو جہل نے کہ دعوت ذو العشیرہ کے دن تک ابو طالب بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے. تاریخ کے کسی ادب میں اور سوشالوجی کے کسی اصول میں اور سوشل ویلیوز کے کسی قانون میں چچا پر یا باپ پر بھتیجے یا بیٹے کی اطاعت واجب نہیں ہے. لیکن ابو جہل نے کہا ہے کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، تو اطاعت بھتیجے کی نہیں ہوتی، عقیدے کی ہوتی ہے.
اب تک تو بھتیجے کی اطاعت ابھی اطاعت کی کوئی آیت نہیں آئی ہے. میرے بھائی رضا زدی نے اشارہ دیا وہاں سے, ابھی تک اطاعت کی کوئی اطاعت رسول کی کوئی آیت نہیں آئی. کہ ابو جہل انڈورس کر رہا ہے کہ آیتوں کے آنے سے پہلے ہی آپ تو اطاعت کرتے تھے, اللہ تو بعد میں کہے گا نا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اس نے اللہ کی اطاعت کی. نہیں, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نہیں ابھی تک کہہ سکا. آپ یقین کیجئے جو لفظ مولاتے ہیں اس ممبر کا گزر تھا تاکہ میں آپ کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں جو بتا دوں. ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتا. یہ ابو جہل جانتا ہے کردار ابو طالب کو, یہ پورا کریکٹر جو گزرا ہے یہ اطاعت رسول میں گزرا ہے ابو طالب کا. تو تاریخ مسلمان کے مورخ اپنی فکر کو کم از کم فکر ابو جہل سے تو برابر کر لو. نہیں کہہ سکتا, نہیں کہہ سکتا. آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مل کر اور آپ کو سلامت کے بہت خوبصورت معیار پر ہیں آپ, اور یہ سلسلے رکا نہیں کرتے. اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, اب تک تو آج تک تو کمال ہے. تاریخ مسلمان کا مورخ کم از کم اپنی فکر کو 1418 ہجری میں فکر ابو جہل کے برابر تو لائے. اس کے بعد کہیں پھر فکر علم شروع ہوگی, فکر علم ارتقائی مرحلے طے کرے گی, تو پھر کہیں فکر سلمان آئے گی. فکر سلمان کی کوئی منزل پر خدا نہ خواستہ اگر پہنچ گیا, بہت بڑی منزل غلط کرنا صاحب, بہت بڑی منزل ہے. نہیں, فکر سلمان پہ کون پہنچے گا بتائیں؟ 1,23,000 مسلمان ہیں رسول اللہ کے زمانے میں, فکر سلمان تک کوئی بھی نہیں پہنچا. کوئی پہنچتا تو مکے کا رہنے والا تھا, مدینے کے رہنے والے تھے, عرب کے رہنے والے تھے. کوئی بھی اگر فکر سلمان تک پہنچتا تو سلمان کے علاوہ کسی کے لیے تو پیغمبر کہتے ہیں سلمان ہوں من اہل البیت, کسی کے لیے نہیں کہا, اکیلا ہے سلمان اس منزل میں. توجہ, میں نے پہلی مجلس میں کچھ کیا تھا, آپ کے ذہن میں ہے سلمان اکیلا ہے اس منزل میں. ابھی ایمان کے 9 درجوں پر کوئی فائز نہیں ہوا 1400 برس میں, رسالت کے زمانے سمیت. دی اونلی ون سلمان. تو وہ کیا کیا سلمان نے؟ وہ نمازیں زیادہ پڑھ لی, تو روزے کچھ زیادہ رکھ لیے تھے, تو حج زیادہ کر لیے تھے. وہی جو مذہب رسالت میں سب بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھے تھے, سب نے کرنا پڑا تھا, انہوں نے بھی کرنا پڑا تھا. سب نے ہجرت کی تھی, انہوں نے بھی ہجرت کی تھی. کیا ہے ڈسٹنکشن کی وجہ, کیا ہے سبب, کیا ہے سوچو. یہ ہے انسانیت کا تقاضا, اور یہ ہے فکر اسلامی کے رکو ٹھہرو سوچو. یہ ہے دیانتداری, علمی دیانتداری. آخر کیا خاص بات ہے سلمان میں؟ کون سا خصوصی کام سلمان نے ایسا کیا کہ من اہل البیت کی منزل پر بھی ہے اور ایمان کے 9 درجوں پر بھی ہے؟ میں سب کے لیے اس نے زن رکھتا ہوں, اس دور کے سارے مسلمانوں کے لیے. میں سب کے لیے کہتا ہوں اس دور کا کوئی مسلمان تارک الصلاۃ نہیں تھا, سب نماز پڑھتے تھے, سب پیغمبر کے اقتداء میں نماز پڑھتے تھے. چھوٹی بھائی کے لیے. اور اب مجھے کہنے کا جملہ, سارے نمازی تھے, سارے کلمہ پڑھنے والے تھے, سارے بزم رسالت میں بیٹھنے والے تھے, سارے ہجرت کرنے والے تھے, سارے چندہ دینے والے تھے, سارے مشورہ دینے والے تھے. جن کا مشورہ دینے والے تھے. مشورہ کے لیے سوچیں, 87 غزوات نبی ہوئی ہیں, غزوے ہوئے ہیں 87 تاریخ میں, 23 برس میں جو غزوے کہلاتے ہیں, باقی سب سریے ہیں.
सब मशवरों में शामिल थे। सब मशवरे दे रहे थे, तो ये भी कोई कमाल की बात नहीं थी, सबने भी मशवरे दिए थे। सलमान ने भी एक मशवरा दिया था, आज तक तारीख में नोट है वो मशवरा। सरकार हमारे ईरान में ये होता था कि जब दुश्मन को रोकना होता था दरमियान में खंदक बना लिया करते थे। सलमान का मुझे जुमला कुछ कहने की इजाजत है कि सारे आलम इस्लाम के राजियों को चैलेंज करके मैं ये जुमला कहता हूं, आप लिखते रहे तारीख मुसलमान ने फलां से मशवरा लिया, रसूल ने फलां से मशवरा लिया, रसूल ने फलां से मशवरा लिया, किसी की सनद पेश नहीं कर सकोगे, लेकिन सलमान के मशवरे जंगे खंदक की सनद भी मौजूद है, जगह भी मौजूद है, मकाम भी मौजूद है। अगर तारीख में किसी के मशवरे की बात मानी गई है तो वो सलमान है। ये गलत मौजूद है, इस पर मैं फिर कभी इंशाल्लाह बात करूंगा, लेकिन ये ध्यान में रखिए जाना मतलब। लेकिन फिर उसके बावजूद भी सलमान की आखिर क्या खुसूसियत है कि ईमान के 9 दर्जों पर भी है, मिन्ना अहल बैत की मंजिल पर भी है। वजह क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, जो जहां बैठा है, मैं एक जुमले में वजह बता रहा हूं, और उलमा के सर पे कुरान रख के पूछना कि इस सिफत में, इस फजीलत में सलमान का कोई शरीक नहीं है। सब नमाजें पढ़ते थे, सब कलमा पढ़ते थे, सब रोजा रखते थे, सब अच्छे थे, सब नेक थे, सबको नेक मानता हूं, लेकिन सलमान इन सब से बुलंद होकर मिन्नियत की मंजिल पर इसलिए आए, ईमान के 9 दर्जों पर इसलिए आए कि सलमान के अलावा पूरे अरब में, पूरे मक्के में, पूरे मदीने में कोई मुसलमान ऐसा नहीं था जो अपनी दाढ़ी से दरे बतूल पर झाड़ू देता हो। ये किसी दूसरे को अजमत सैयद मैं मानना चाहता हूँ, जज्बात की बड़ी अच्छी मंजिल आ गई, लेकिन मुझे भी मसाइल तक जाना नहीं है। चल बातें औरत करने सारा बात भेजने बाबा ने बना खुशनूदी है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बावाज़ बुलंद कोई एक नाम पेश करे तारीख मुसलमान कि सलमान के अलावा भी किसी की दाढ़ी ने दरे बतूल पर झाड़ू दी, दी ओनली वन। काबे के दरवाजे पर जाकर भी, आज बड़े से बड़ा, छोड़े हाजी की बात नहीं करता, इमाम काबा ने भी आज तक काबे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू नहीं दी होगी। लेकिन दलील वो थी जिसका कोई तोड़ ना हो। हाथुब बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर अपने दावे में सच्चे हो तो फिर दलील भी लेकर आओ। ये कुरान का मिजाज। एक नाम कोई पेश करे, लेकिन ये सिर्फ सलमान है, 350 बरस का सलमान दाढ़ी से झाड़ू दे रहा है, बस ये है फजीलत। अब करो इबादत का पैमाना मुकर्रर, अब करो तकर्रुब इलाही का पैमाना मुकर्रर, अब करो कुर्बत इलाही की नीलान का ताजन। कि एक सहाबी ने पूछा, सलमान तुम्हारी इतनी ज़ईफुल उम्री है, इतनी तवील उम्र हो गई है, सारी उम्र हो गई है, तुम्हें खिदमत खानदान रिसालत करते हुए अपने लिए कम से कम एक झोपड़ा बनवा लेते, एक कचिया बनवा लेते, एक मकान तो रहने के लिए बना लो। दोस्तों, आसमानों तक जाकर सलमान को अकीदत का खराज पेश करना है। सलमान कोई झोपड़ी बनवा लो, कोई कचिया तो बनवा लो, अपने लिए रहने के लिए कोई जगह तो रख लो। सलमान बेसाख्ता बतूल की जेवड़ी को बोसा देकर के है, सलमान कोई झोपड़ी बनवा लो, कोई कचिया तो बनवा लो, अपने लिए रहने के लिए कोई जगह तो रख लो। सलमान बेसाख्ता बतूल की जेवड़ी को बोसा देकर कहते हैं कि मुझे क्या जरूरत है घर बनवाने की। घर बनवाया जाता है आराम के लिए, आराम वो करता है जिसके पास कोई वक्त हो। मेरे पास कोई वक्त नहीं है, सुबह हो जाती है, तवज्जो, मेरे पास कोई वक्त ही नहीं है आराम करने का, मेरा दिन गुजर जाता है मोहम्मद और अली के चेहरे की तिलावत करते हुए, रात गुजर जाती है बतूल की दहलीज पे झाड़ू देते हुए। घर किस लिए बनाऊं? ये है जनाब सलमान के रस से। सलामत आवाज बुलंद सलावत है।
دیکھیں بات اس نتیجے تک یقیناً آ جائے کہ پیمانے تقرب مقرر کرو. تاریخ مسلمان مرتب کرتے وقت ابو جہل کہہ رہا ہے اب تک تو بھتیجے کی اطاعت. آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کرنا. اگر دعوت ذوالشیرہ میں کوئی اعلان ہوا ہی نہیں علی کے لیے تو ایک باپ پر ایک 12 برس کے بچے کی اطاعت کیوں واجب ہو رہی ہے؟ اور باپ بھی ابو طالب جیسا، باپ بھی رئیس بطحہ جیسا، باپ بھی بیضۃ البلد جیسا، باپ بھی وارث انبیاء جیسا، باپ بھی محسن رسالت جیسا. یہ ابو جہل نے جملہ کیوں کہا؟ پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. ابو جہل کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اسی دعوت ذوالشیرہ میں علی کے لیے کسی ایسے منصب کا اعلان پیغمبر کر چکے تھے. ایسا منصب تھا، میں نام نہیں لے رہا، بہرحال ایسا منصب تھا کہ جہاں ایک باپ پر ایک 12 برس کے بیٹے کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. کوئی ایسا منصب تھا تو اپنی فکر کو فکر ابو جہل کے برابر تو لاؤ. ابو جہل سمجھتا ہے کہ ولایت علی کے معنی کیا ہے کہ جہاں علی کے باپ پر بھی علی کی ولایت کا اقرار واجب ہے تو جہاں علی کے ابو طالب جیسے باپ پر علی کی ولایت کا اقرار واجب ہے وہاں کس باپ کا بیٹا ہے جو علی ولی اللہ کا انکار کرے؟ مانا دیکھتے سلامت ہو. دستور تیرا اسوہ شبیر نہیں ہے، اسلام تیرا تکلیف ہے، تعمیر نہیں ہے. ہر ایک پہ لگا دیتا ہے تو کفر کے بدلے اسلام تیرے باپ کی جاگیر ہے. مل کر آخری آدمی تک دور دور تک میرے دوست مصطفیٰ جو دیکھنی جائنی خدناش رسفت رحیم مولا میں نے خود بند باندھا ہوا ہے اس نعرے پر تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت آخری میں اس میں چالات کریں گے. چلے صلوات بھیجے محمد علیہ. دیکھیں بھائی یہ حقائق ہیں، these are the facts. یہ وہ حقائق ہیں جو آپ نے لکھے جہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اور پھر یہ بھی تو سوچے کہ کنت نبیًا آدم بین الماء والطین کا دعویٰ کرنے والا رسول مٹی اور پانی کے درمیان تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب اولاد آدم کا باپ آدم بھی نہیں تھا تب فاطمہ زہرا کا بابا تھا. میں نے سوچ سمجھ کے جملہ کہا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا براز بلند صلوات. اور سنیں یہ ہزاروں کی تعداد میں جو خواتین آ رہی ہے میری مائیں بہنیں، مولا سلامت رکھے تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. جملہ کہہ رہا ہوں جان محترم تو یہ تو طے ہے نا منطقی طور پر کم از کم قرآن ہی کو کہیں بنیاد بنا کر تاریخ کا کوئی باب تو سیدھا کر لے، کوئی رخ تو صحیح کر لیجئے. طے ہے نا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں، ماننا پڑے گا نا کہ جب آدم بنے تو مٹی سے بنے اور پانی سے بنے. تو آدم سے پہلے مٹی بھی تھی پانی بھی تھا، لیکن آدم سے پہلے آدمی نہیں تھا. اتنا طے ہے میری جان. آدم سے پہلے آدمی نہیں تھا، اور جب آدمی نہیں تھا تو بس آدمی نہیں تھا. پھر کسی زمانے کا بھی آدمی نہیں تھا. اگر آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتا نا. آدمی نہ ہوتا تو آدمی چلتے چلتے مکے تک نہ پہنچتا. آدمی نہ ہوتا تو چلتے چلتے مدینے تک نہ پہنچتا. آدمی نہ ہوتا تو بس میری رسالت تک نہ پہنچتا. آدمی نہ ہوتا تو کافر مسلمان نہ ہوتا. سارے آدم کی وجہ سے ہے نا. سبب کون ہے؟
سارے آدم، پوری توجہ، سارے آدم کی وجہ سے ہے نا، آدم سے آدمی ہے، سب بنی آدم ہے، اس گروپ پر، اس چھوٹے سے سیارے پر بسنے والے سب بنی آدم ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، آدم کے بیٹے ہیں، آدم کے بیٹے ہیں۔ انی خالقکم بشر من طین، مگر میں نے آدم کو پیدا کیا ہے مٹی سے، سارے آدم کے بیٹے ہیں، آدم مٹی کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، کیا صبح ہے بزرگ محترم۔ میں نے کہا میں تفسیر نہیں کروں گا، بڑی نازک منزل ہو جاتی ہے، اشارہ دیکھ کے گزر جاؤں گا، آیت آپ سنبھالیں اور جو ہے جان محترم غور کریں میرے نوجوان تو، بڑا آپ کو سلامت رکھے، اس منزل پر اندازہ کر کے جائیں کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے، تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدم کی تخلیق سے پہلے مٹی تھی، مٹی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتا، آدم نہ ہوتا تو آدمی نہ ہوتا، آدمی نہ ہوتا میری جان تو کسی دور کا آدمی نہ ہوتا۔ میں آدمی کے نعم البدل کوئی لفظ مجھے مل نہیں رہا، سچی بات یہ ہے، آواز سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اسے ذرا سا توجہ فرما، لیکن میں اور کوئی لفظ کہوں گا نہیں، وہ لطف سے گفتگو جاتا رہتا ہے، فصاحت و بلاغت کلام میں فرق آتا ہے، اور ماشاءاللہ جس علمی میرے سماعت پر ہے میں اس سطح سے نیچے نہیں آنا چاہتا، آپ خود غور فرمائیں، آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتا، اور اگر مٹی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتا، مٹی کا نتیجہ ہے، نہیں اچھا میں کوئی براہ آپ نہیں مانیں گے اس طرح، مجھے پھر جملہ کہنے دیں جان محترم، یہ سارے آدمی آدم کی وجہ سے، آدمی کے بچے بنو، تاریخ مسلمان کے مورخ ہو، آدمی کے بچے بنو، سمجھو جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، یہ سارے آدمی آدم کی اولاد، آدم مٹی کی اولاد، نہیں بات نہیں بن رہی، مجھے میں خود نہیں، ابھی مجھے لطف نہیں آ رہا، 50 سوال بھیجے میں بتاتا لوگی میں دیکھا کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کراچی میں کتنا آہستہ آہستہ آدمی ہے، باتیں کرتا ہوا نکل جاتا ہے، یہاں کے مومنین جب تک پورے نتیجے کو جامع کوثر سمجھ کے اپنے پاکیزہ سینوں میں نہ انڈیل لیں، مجال ہے زمین جنبت نہ جنبت کو لیکن نہیں، انشاءاللہ دیکھیں آپ نتیجہ مولا آپ کو سلام، یہ آپ کے دولت یقین کی طبیعت اور مزاج کی کیفیت کا نام ہے اذان محترم، اور انشاءاللہ میری ڈیوٹی ہے میں آگے گزروں گا سمجھاتے ہوئے، چاہے ایک ہی جملے پر آج کی تقریر ختم ہو جائے، لیکن نتیجہ دیے بغیر انشاءاللہ ہم یہاں سے نہیں جا رہے، یہی علی کے دروازے کا فیض ہے، توجہ ہے نا اذان محترم، آدمی نتیجہ ہے آدم کا، آدم نتیجہ ہے مٹی کا، آدمی بیٹا ہے آدم کا، آدم بیٹا ہے تراب کا، دل پر نتیجہ جملہ مجھے کہنے دینا پھر آئے گا، آدمی بیٹا ہے آدم کا، آدم بیٹا ہے تراب کا، تراب کا باپ ہے ابو تراب، اب ابو تراب کا نتیجہ ہے مٹی، مٹی کا نتیجہ ہے آدم، آدم کا نتیجہ ہے آدمی، آدم کے نالائق بیٹو، تمہارے باپ آدم کو بھی علی سے بیعت لینے کا حق نہیں ہے، بہت بڑا فساد ہے، مل کر ایسا ہوا، اب آپ کیا لکھیں گے تاریخ مسلمان میں، اس کی بیعت کر لی تھی، اس کی بیعت کر لی تھی، اس کی بیعت کر لی تھی، کمال ہے، احسان فراموشی کی بھی انتہا ہے، ہلاکت سے بچانے کو بیعت کہتے ہو، یا علی سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، سوچے تھا
یاد رکھیں کہ یہ دین دین مصطفیٰ ہے، یہ دین دین مرتضیٰ ہے، یہ دین دین حق ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. یہ رسول جو ہدایت لے کر آیا ہے نا، اور یہ دین حق لے کر آیا ہے، کس لیے آیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کرے. تو جب اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ یہ دین سارے ادیان اور نظام حیات پر غالب آ کر رہے گا، تو پھر انتظار کرو کسی غالب کا. اس لیے کہ ابھی تک غالب نہیں آیا. ابھی تک آپ کی دنیا کا پورا شمالی حصہ غیر مسلم ہے، ہماری دنیا کا پورا جنوبی حصہ غیر مسلم ہے، ابھی غالب نہیں ہے. آیت قرآن میں ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. کتنی بھی کراہت کیوں نہ ہو مشرکوں کو، دین غالب ہوگا. تو اگر آیت کو بچانا چاہتے ہو تو غالب کا انتظار کرو. صلوات بھیجیں نا سرکار، انتظار کرو، غلبہ دین کا انتظار کرو، اور غلبہ دین کے لیے اس غالب کا انتظار کرو جو غالب کا بیٹا ہے، غالب علی کل غالب کا بیٹا ہے، علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے. انتظار کرو، انتظار کرو. فانتظروا وانی معکم من المنتظرین. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. یہ رسول نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. یہ روایت میں نہیں ہے، آیت میں ہے. کل کی گفتگو سے مسلسل صلوات بھیجتے پھر یہ کرو انتظار. دین کو اگر غلبہ دینا ہے، یہ دین غالب آ کر رہے گا، کوئی نظام نہیں رہے گا. جب وہ غالب آئے گا، نوجوان دوستو میں انشاءاللہ آخری مجلس میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن آج یہ جملہ یہاں تک لے جائیں کہ وہ جب غالب آئے گا تو یہ دین غالب آئے گا. دین غالب آئے گا تو قرآن کی آیت کو زندگی ملے گی. جو قرآن کی آیتوں کو زندگی عطا کرے اسے شریعت میں معصوم کہتے ہیں. صلوات بھیج دینا بھائی، صلوات بھیج دینا. جملے پر غور نہیں کیا. جو قرآن کی آیتوں کو زندگی عطا کرے اسے شریعت میں معصوم کہتے ہیں، اور جو محمد مصطفیٰ کی زندگی کو بھی موت میں تبدیل کرنے کا عقیدہ پیش کرے اسے تاریخ مسلمان کہتے ہیں. میں ایک لمحے کے لیے اپنے عنوان سے باہر نہیں ہوں، پورے نتیجے آپ کو دے رہا ہوں. جو دین لایا وہ مر گیا، دین زندہ ہے. جو قرآن لایا وہ مر گیا، قرآن زندہ ہے. جو نماز لایا وہ مر گیا، نماز زندہ ہے. جو شریعت لایا وہ شریعت زندہ ہے، لانے والا مر گیا. جو کلمہ لایا وہ کلمہ زندہ ہے، باقی ہے، لانے والا مر گیا. کس رخ پر تاریخ مسلمان کو. اور پھر میں کل کی مجلس میں انشاءاللہ تاریخ کے اہم ترین چہرے سے نقاب اٹھاؤں گا، بتاؤں گا کہ یہ تاریخ کہاں لکھی گئی، کیسے لکھی گئی، کس کے حکم سے لکھی گئی، کس دربار میں لکھی گئی. پہلی تاریخ کون سی تھی جس مسلمان کی تاریخ کو تاریخ اسلام کا نام دے کر پہلی بددیانتی کی گئی. کل انشاءاللہ میں صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد. میں آپ کی خدمت میں عزیزان محترم اور سارے مسلمان بھائیوں کی، خصوصاً نوجوان دوستوں کی خدمت میں یہی عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر آپ تاریخ، میرے کل کے جملے پر توجہ فرما لیں، اگر آپ تاریخ مسلمان کو تاریخ اسلام کہیں گے تو پھر چلیے میں بہت آگے سے بات کر رہا ہوں، خیال خاطر احباب کی خاطر بہت آگے سے. اگر تاریخ مسلمان ہی تاریخ اسلام ہے تو 61 ہجری کے دور کو کون سا دور کہیں گے؟ مسلمان کا دور یا اسلام کا دور؟ اسلام نے کاٹا فرزند رسول کا سر. نہیں ابھی روئے نہیں، میں ابھی سوال نامے قائم کر رہا ہوں. 2 جملے اور ٹھہرے.
روئیں گے انشاءاللہ، جی بھر کے روئیں گے، مقصد مجلس ہمارا یہ نوٹ کرو بیٹا، یہ دیکھو کیا نام دیں گے آپ. بہت آگے گیا ہوں میں. 61 ہجری میں نے علی کے 25 سال نہیں بیان کیے، شکر کرو میرا. میں نے بعد رسول علی کے 25 سال نہیں بیان کیے، میں 61 ہجری تک جا رہا ہوں. آپ ذاکروں سے، علماء سے، نوجوان خطیبوں سے سنتے رہتے ہیں نا یہ جملہ کہ نا صاحب سرکار یہ جملہ بیان ہوتا ہے. علی یہودی کے باغ میں پانی دیتے رہے، دم برے تاریخ مسلمان جا کر. کیوں آگے علی پر ایسا وقت؟ کیا پوری حیات پیغمبر میں علی نے کہیں مزدوری کی؟ ایک مثال پیش کرے کوئی. یہ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ ہے سیاسی استحصال، یہ ہے معاشی استحصال، یہ ہے جبر کی قوتیں، یہ ہے تاریخ کا زخم ناسور. کیوں دیا علی نے؟ کیوں نوبت آ گئی ایک مسلم معاشرے میں کہ فاتح خیبر میں اپنی ذوالفقار کا صدقہ بانٹنے والا جو پیٹ بھر کر لوگوں کی ماں کو کھجوریں دے رہا ہو. سن 7 ہجری میں بعد رسول وہ اتنا غریب ہو گیا کہ مسلم معاشرے میں اس کے لیے اجرت پر مزدوری کی کوئی جگہ نہیں رہی کہ وہ یہودیوں کے باغ میں جا کر مزدوری کر رہا ہے. اس مسلم معاشرے کی بات کرتے ہیں. سوچو میرے دوستو، نہیں بتائے گا تمہیں یہ کوئی بات ہے. علی نے پاک نے مزدوری کی، فاطمہ نے چادر رہن رکھ دی. ڈومبر ہو جا کر کیوں نہ بتائی فاطمہ پر یہ؟ کیا علی کی زندگی میں، کیا نبی کی زندگی میں فاطمہ زہرا پہ یہ نہ بتائی تھی کبھی؟ فاطمہ زہرا کی چادر تو وہ تھی جو میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ جسے اوڑھ کر اگر رسول لیٹ جائے تو ذوف بدن جاتا رہے، آئے تطہیر کے نزول کا مرکز بن جائے. فاطمہ زہرا کی چادر تو وہ تھی کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے اس کی بچیوں کے سر سے بھی چادر اتفاقاً بھی ڈھلک جائے، آفتاب تھرا کر منہ کو چھپا لیتا ہے، طلوع ہونے کی جسارت نہیں کرتا. پتہ نہیں اندھا ہو گیا تھا کربلا سے شام تک یہ سورج جہاں فاطمہ کی بیٹیاں رونے دو ہمیں، ہمارے رونے پہ پابندی نہ لگاؤ. شکر کرو کہ ہم رو رہے ہیں. ہم نے رونا بند کر دیا نا تو ساری دنیا روئے گی. تاریخ اتنی زخمی ہے. سب بیان کرتے ہو، سارے علماء ذاکرین میرے اپنے، کہ کربلا سے شام تک 1400 میل کے سفر میں 18 بھائیوں کی بہن 30 ہزار بے غیرتوں کے مجمع میں ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی. سب بیان کرتے ہو شام غریبہ میں شمر ملعون نے، خدا لعنت کرے شمر کی نسلوں پر، اس نے زینب و کلثوم کے سر سے چادر اتار لی. ارے اتاری تھی تو شمر نے، کیا 1400 برس کے 1400 میل کے راستے میں کوئی مسلمان نہیں تھا؟ میری ماں بہنوں، مولا تمہاری چادر سلامت. میری ماں جو مجھے دعائیں دے رہی ہے، میں اس تاریخ مسلمان سے سمجھوتا کروں. کوئی تو ہوتا 35 مسلمان بستیوں میں جو دور ہی سے اپنے کوٹھے پر کھڑی ہو کر، کوئی تو عورت ہوتی جو زینب کے سر پہ چادر پھینک دیتی، بطول کی بیٹی تیرے گھر سے پردہ نکلا ہے. نہیں، خدا کی قسم، نہیں، کوئی تاریخ نہیں ہے. ہاں کیسے یہ ہے تاریخ مسلمان. ہاں استقبال کیسے ہوا ہے 35 مسلمان بستیوں میں. علامہ حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ لکھتے ہیں 35 مسلمان بستیوں میں ایک بستی ایسی آئی ہے کہ جس بستی میں زینب کا قافلہ داخل ہوا تو نہ کہیں سے پتھر آیا، ورنہ جس بستی میں گئی پتھروں سے استقبال ہوا. میری ماں بہنوں، خوش نصیب ہو، آج جھولیاں پھیلا کر بیٹھی ہو،
فاطمہ کی بیٹی سے منتیں ماننے کے لیے اللہ تمہاری ساری مرادیں پوری کرے. جب فاطمہ کی بیٹیاں کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزر رہی تھیں، رب فاطمہ کی قسم کوٹھوں پر کھڑی ہوئی عورتوں نے اپنی جھولیوں سے پتھر نکالے تھے. پتھروں کی بارش ہوتی تھی، اور ایک مقام وہ بھی آیا ہے کہ کسی عورت نے پتھر مارا ہے. پتھروں کی بارش جب ہوتی تھی تو ساری سیدانیاں جن کے ہاتھ پہ سے گردن سے بندھے ہوئے تھے، روایات بنی ہاشم کے تحت، میری ماں بہنوں یہ جملہ آپ کے لیے ہے، یہ بنی ہاشم کی بہووں کی روایت تھی کہ نندوں پر کوئی آفت آتی تھی تو بہویں اپنے سر پر لے لیتی تھی. جب کافر عورتوں کی پتھروں کی بارش زینب کی طرف ہوتی تھی، ساری بہویں، ساری حسین کی شریک حیات، چاہے وہ حسن کی بیوہ ہو، چاہے اکبر کی ماں ہو، چاہے اصغر کی ماں ہو، زینب کے اونٹ کے گرد کھڑی ہو کر اپنی پشت کر لیتی تھی تاکہ بڑی نند کے پیشانی پر کوئی پتھر نہ لگے. یہ ہے اس خاندان کی برکت. میں نے تو جملہ بہت کہہ دیا. اور ابو منظر مدائنی امام سجاد سے یہ جملہ لکھتا ہے کہ یہ قیامت آئی کہ حسین کی بہن کو بچانے کے لیے زینب کی ساری بھاوجوں نے ہجوم کر لیا، اونٹ کو گھیر لیا. ہر پتھر کوئی لیلا کے لگ رہا ہے، کوئی رباب کے لگ رہا ہے، کوئی لیلا کے لگ رہا ہے، کوئی رباب کے لگ رہا ہے، کوئی ام فروا کے لگ رہا ہے، کوئی ام الفضل کے لگ رہا ہے. ایک پتھر ایسا تھا جو اللہ جانے کہاں سے آیا کہ شہزادی کی پیشانی پر لگا ہے. ادھر شہزادی کی پیشانی خون آلود ہوئی ہے، ادھر ایک 80 برس کی بوڑھی فضا نے زینب کی زخمی پیشانی کو دیکھا، سر کے بال کھولے، عباس کے سر کے نیچے جا کر کہتی ہے او میرا غازی دیکھ رہا ہے. میری ماں بہنوں یہ حق ہے پردے. بہن پتھر کھا رہی ہے. مشاشا بیٹا مولا کا ذاکر ہے نا تو، کس انداز سے رو رہا ہے. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میرے مسائب پڑھنے پہ نہ رو، یہ سوچ کر رو کہ تاریخ مسلمان کہیں ڈوب مر جا کر، ارے کہاں بطول کی بیٹیاں، کہاں پتھروں کی بارش، پیشانی زخمی ہوئی فضا. اب میں بتاتا ہوں کہ اب تک عباس کا سر نیزے پر ہے، لیکن جب فضا نے جا کر عباس کے سر کے نیچے گلا کیا ہے نا، غازی دیکھ رہا ہے، بہن پتھر کھا رہی ہے، میرے غازی کا سر نیزے سے نیچے آیا. اس کے بعد عباس کا سر نیزے پہ نہیں ٹھکا.